صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو سٹوریز ہاؤس میں خوش آمدید۔ آج کے دن ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے کہ قربانی کس شخص پر واجب ہے۔ قربانی واجب ہونے کے لیے کم از کم ایک مسلمان میں 4 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1، مسلمان ہو، کیونکہ قربانی عبادت و قربت کا نام ہے اور کافر عبادت اور قربت کا اہل نہیں۔ نمبر 2، آزاد ہو، کیونکہ قربانی غلام پر واجب نہیں کہ وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا۔ نمبر 3، مقیم ہو، کیونکہ مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ چوتھے نمبر پر قربانی واجب ہونے کے لیے صاحب نصاب ہونا لازمی ہے۔ اس کے لیے حدیث کا یہ عربی متن ہے جس کا اردو ترجمہ ذکر کیے دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو وسعت ہو اس کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کے لیے صاحب وسعت ہونا ضروری ہے، جسے صاحب نصاب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں اور اس کی کیا تفصیل ہے؟ تو ہم نصاب قربانی ذکر کیے دیتے ہیں۔ ہر وہ مسلمان مرد و عورت جس کی ملکیت میں قربانی کے ایام میں قرض کی رقم منہا کرنے کے بعد 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کے برابر رقم ہو، یا تجارت کا سامان یا ضرورت سے زائد اتنا سامان موجود ہو جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو، یا ان میں سے کوئی ایک چیز یا ان 5 چیزوں میں سے بعض کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو، تو ایسے مرد و عورت پر قربانی واجب ہے۔ قربانی واجب ہونے کے لیے نصاب کے مال، رقم یا ضرورت سے زائد سامان پر سال گزرنا ہرگز شرط نہیں۔ ذی الحجہ کی 12ویں تاریخ کے سورج غروب ہونے سے پہلے اگر نصاب کا مالک ہو جائے تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے۔ ضرورت اصلیہ سے مراد وہ ضرورت ہے جو جان اور آبرو سے متعلق ہو، یعنی اس کے پورا نہ ہونے سے جان یا عزت و آبرو جانے کا اندیشہ ہو، مثلا کھانا پینا، پہننے کے کپڑے، رہنے کا مکان۔ اہل صنعت و عرفت کے لیے ان کے پیشہ کے اوزار ضرورت اصلیہ میں داخل ہے، اور ضرورت سے زائد سامان سے مراد یہ ہے کہ وہ چیزیں انسان کے استعمال میں نہ ہوں، اور ہر انسان کی ضرورت اور حاجات عموماً دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، لہٰذا جو چیزیں اس انسان کے استعمال میں نہ ہوں اور اس کی ان کو حاجت بھی نہ ہو تو وہ ضرورت سے زائد سامان میں شامل ہیں۔ قربانی کے نصاب میں اس کی مالیت کو شامل کیا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو قربانی کا نصاب سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت۔ اللہ حافظ۔